جی تو ناظرین السلام علیکم، میں ہوں وکیل شرازی۔ اور جیسا کہ میں نے اپنی وال سے اور پیج سے اعلان کیا تھا، بتایا تھا اپنے دوستوں کو کہ کچھ اہم موضوعات ہیں جن پہ مجھے بات کرنی ہے، کچھ اہم مدعے ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اس لائیو سیکشن کا مقصد، موضوع بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہیں، لیکن شاید ہم ان کے اوپر کوئی رائے نہیں دے پاتے۔ تو جیسے ہی مجھے مطلب کسی بھی ایسی بات پہ، کسی بھی ایسے واقعے پہ رائے دینی ہو، مجھے لگے کہ یار یہ ضروری ہے، شاید اس سے کوئی بندہ سیکھ سکتا ہے، تو میں ضرور اس کے بارے میں اظہار خیال کرتا ہوں اپنے دوستوں کی وال پہ، اپنی وال پہ، کہیں پہ بھی۔ تو آج کل مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو چیز میرے پاس لکھنے کا وقت کیونکہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ جو چیزیں میں بیان نہیں کر پاتا، وہ مجھے لکھ کے بیان نہیں کر پاتا، وہ مجھے لائیو آ کے کہہ دینی چاہیے اپنے دوستوں سے۔ اسی بدولت آج کل آپ مجھے لائیو جو ہے وہ کچھ زیادہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی میرے پاس تھوڑا وقت ہوتا ہے، وہ جو لمبی لمبی پوسٹس ہوتی ہیں وہ میں لکھنے کی بجائے، تو جو کچھ میں نے کہنا ہو، اظہار خیال کرنا ہو، تو میں لائیو آ جاتا ہوں۔ اچھا جی، آپ لوگوں کا شکریہ۔ آپ لوگ جب بھی کبھی مطلب میں آن لائن ہوں یا حاضر ہوں تو آپ لوگ سنتے ہیں بات، اور اس کے اوپر پھر آپ لوگ اظہار رائے کرتے ہیں اور اپنی محبت سے نوازتے ہیں۔ میرے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے مدعے ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جن پہ مجھے بات کرنی ہے، اور جن کے متعلق مجھے جو ہے وہ آپ سب لوگوں سے اہم گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اکثر میں نے اکثر آبزرو کیا کہ جو ہمارا نیا قلم کار یا جو نئے پترکار ہیں ہمارے، وہ بیچارے کافی پریشان ہوتے ہیں اس حوالہ سے کہ انہیں لکھنے کے لیے کسی پلیٹ فارم کا نہیں پتہ ہوتا۔ وہ ہمیشہ، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک اچھے پلیٹ فارم کے متلاشی ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ ملے، ہمیں کوئی ایسا بندہ ملے، کوئی اس طرح کا انسان ملے جو ہمیں یہ گائیڈ کر سکے کہ لکھنے کی اگر ابتدا ہو تو وہ کس طرح سے ہو، لکھا اگر جائے گا تو وہ شروع کہاں سے ہوگا۔ تو لکھنا ایک بڑا تعمیری عمل ہے، بڑا اس کے اندر دل کا لہو لگتا ہے جب آپ لکھتے ہو، اور بڑی ایسی کیفیات، بڑے ایسے جذبے ہوتے ہیں جن سے آپ گزرتے ہو، تو تب آپ ایک قلم کار کی محسوسات میں ڈھلتے ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی قلم کار ہوتا ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ یہ کہے کہ میں ایک قلم کار ہوں یا قلم کار بننا چاہتا ہوں، تو شاید ایک میرا ذاتی خیال ہے کہ قلم کار بنا نہیں جاتا، قلم کار ہوا جاتا ہے۔ تو جو لوگ قلم کار ہوتے ہیں، وہ جب کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا انہوں نے، وہ اپنے اندر سے تب بھی قلم کار ہوتے ہیں۔ کوشش سے آپ اس میں نکھار لا سکتے ہیں، کوشش سے آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیت کو ابھار سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو صلاحیت آپ کے اندر ہو ہی نہیں سرے سے، آپ اس کو اپنے اندر ان کے پیدا کر لو۔ شاید ہی ایسا ممکن ہو، وہ بھی لکھنے کے عمل میں، جو کہ ایک تخلیقی عمل ہے۔ جیسے تخلیقیت ایک ایسا وصف ہے جو بڑے کم لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ تخلیقیت ایک ایسا ہنر ہے جو شاید خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے تو ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بڑے پریشان حال ہیں۔ آج کل میں نے کئی ایسی جگہوں پہ کومنٹس پڑھے، کہ ایسے گروپس میں پوسٹ دیکھیں کہ ہمیں لکھنے کے حوالے سے رہنمائی کی جائے، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو نیو ہوتے ہیں رائٹرز، میرے جیسے نوسیکھیوں کو، میرے جیسے بڑے عجیب سے انسانوں کو، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے لکھیں اور ہم کہاں پہ لکھیں، اور ہمارے لکھنے کا یا چھپنے کا، اشاعت کا جو مرحلہ ہے وہ کس طرح کا ہو۔ ارم عزیز شان، وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، موجود رہیے گا۔ میں ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والا ہوں، اور وہ ہے نئے قلم کار جو ہیں ان کو لکھنے کے حوالے سے پلیٹ فارم کا ہونا یا میسر ہونا یا نہ ہونا۔ تو جو جتنے بھی نئے قلم کار ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس حوالے سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں اگر لکھنا ہے تو ابتدا کہاں سے کریں، اور وہ پوچھتے کس سے ہیں، مجھ جیسے لوگوں سے، جن کو یعنی کہ جو بڑی ایفرٹ سے یا بڑی کوشش سے کسی طرح سے آگے آئے ہوتے ہیں۔ اب میں نے اکثر دیکھا کہ جب بھی کوئی انسان سوال کرتا ہے تو اس سوال میں سب سے پہلے جو ہے وہ تضحیک برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ہمیں تادیبی انداز میں جواب دیتے ہیں، ہماری بات کی پہلے تردید کی جاتی ہے، اس کے بعد ہماری بات کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ تو میں نے زیادہ تر یہی دیکھا کہ جس نے بھی پوچھنے کے لیے سوال اٹھایا، جس نے بھی کچھ جاننے کے لیے سوال اٹھایا، پہلے تو اسے بے پناہ تضحیک کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑی معذرت، ایک کال ہے وہ مجھے ڈسکنیکٹ کر دیں۔
تو بہت کیا ہوا کہ پہلے ہمیں اب ہمیں پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ نے کہاں سے لکھنا شروع کیا. تو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے سوالات مختلف گروپس میں کریں گے تو آپ کو تصحیح برداشت کرنا ہوگی. کئی لوگ ہیں جو آپ کے اوپر ہنسیں گے, آپ کی بات کا مذاق اڑایا جائے گا. تو آپ ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ سب سے پہلے کیا کریں کہ اپنے اندر جو بھی آپ کی صلاحیت ہے اس کا ادراک رکھیں. اس کے بعد آپ ایک پلیٹ فارم چننے کی بجائے پہلے اپنی لکھت بڑھائیں, معیاری لکھیں, اپنی وال سے مختلف قسم کے اظہار خیال کریں. جب آپ کی یہ چیزیں مکمل ہو جائیں مختلف قسم کے نوٹ لکھیں شارٹ. میری طرح نہ کیجیے گا کہ جب میں نے نیا لکھنا شروع کیا تھا میں اپنی کہانی کے پورے طویل قسم کے مناظر لکھتا تھا وال کے اوپر, اور چند لوگوں کو اس کے اندر ٹیگ کرنا شروع کر دینا, اس کے اوپر مینشن کرنا شروع کر دینا کہ یہ جو اتنا لمبا میں نے جو ہے نا وہ پنرپتا لکھا ہے اس کے اوپر مجھے رائے دو. تو ایسا نہیں ہوتا. لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی طویل لکھت کو پڑھیں اور پھر اس کے اوپر اظہار خیال کریں. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے مختلف قسم کے اقتباسات جو چھوٹے چھوٹے ہوں ان سب کو اپنی وال کے اوپر شیئر کرنا ہے. اپنی سوچ, اپنے جذبے, جو بھی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں انہیں مختصر لفظوں میں لیکن پر اثر لفظوں میں آپ نے اپنی وال کے اوپر شکل دینی ہے تحریر کی. اس کے بعد جب لوگ اس کے اوپر اظہار خیال کرنے لگ جائیں, جب لوگوں کو پتہ چلے کہ اس انسان کی سوچ اچھی ہے, اس کا خیال اچھا ہوتا ہے, خیال کی جو مرکزیت ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے اوپر غور کیا جائے, یعنی کہ جب لوگ آپ کی بات کو اہمیت دینے لگ جائیں, جب لوگ آپ کی فکر کو اچھا سمجھنے لگ جائیں, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آہستگی سے مختلف قسم کے رسائل ہیں جو ادبی جریدے کہلاتے ہیں, آپ نے مختلف قسم کے ادبی جریدوں کو اپروچ کرنا ہے. جب آپ مختلف قسم کے ادبی جریدوں کو اپروچ کریں گے, میں ان کے نام بھی لے دیتا ہوں. انہماک فورم کا ایک ادبی جریدہ ہے, انہماک کے نام سے شائع ہوتا ہے. سید تحسین گیلانی اور سیدہ آیت آپی, ان سے رابطہ کریں, ان کے گروپ کو فورم کو جوائن کریں. وہ آپ کو آسان اشاعت میں بہترین قسم کی رہنمائی کریں گے, مدد دیں گے اور اپنے رسالوں میں جگہ دیں گے. اگر آپ بشرط یہ کہ اگر آپ ایک اچھے رائٹر ہیں, آپ ایک خیال کو خوبصورتی سے پیش کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا رسالہ جو مجھے لگتا ہے کہ جہاں سے میں نے لکھنے کی ابتدا کی تھی, اور وہ جو آسانی سے چھاپ دیتے ہیں لیکن معیاری لکھت کو, صرف معیاری لکھے کو چھاپتے ہیں, اور وہ ہے ندائے گل لاہور سے ایک رسالہ شائع ہوتا ہے. اور قاری ساجد نعیم صاحب جو ہیں وہ اس کے ایڈیٹر ہیں, وہ اس کے مدیر ہیں. آپ قاری ساجد نعیم صاحب سے رابطہ کریں, اپنی لکھت, اپنا کچھ بھی لکھا ہوا آپ ان کو ارسال کریں, تو وہ آپ کو بآسانی جگہ دیں گے, بنا کچھ زیادہ آپ کا ترلا منت کیے بغیر وہ آپ کو جو ہے نا بڑے ادب سے چھاپیں گے, بڑے پیارے اور طریقے اور سلیقے سے چھاپیں گے. اس کے بعد تیسرا جو میری نظر کا ایک معتبر ہے وہ ہے سریر پبلیکیشن اور سر محمود ظفر اقبال ہاشمی صاحب کے یعنی کہ زیر نگرانی شائع ہونے والا قلم کی روشنی. قلم کی روشنی ایک بڑا اچھا جو ہے وہ رسالہ ہے. اس کے اندر آپ وہ ایک ادبی جریدہ ہے, اس کے اندر جب آپ محمود ظفر اقبال ہاشمی صاحب یا ان کے جتنے بھی مدیران ہیں جب ان سے آپ رابطہ کریں گے تو وہ آپ کو بڑے ایک اچھے طریقے سے ڈیل کریں گے, آپ کو پوری بات سمجھائیں گے, آپ کی کہانی کس نہج پہ ہے, آپ کا لکھا قابل قبول ہے یا نہیں, آپ کا لکھا کب تک شائع ہو جائے گا. وہ آپ کو ذمہ داری سے بھرپور طریقے سے اور ذمہ داری سے وہ آپ کو اس چیز سے آگاہ کریں گے کہ آپ کا لکھا فلاں دیر تک, فلاں تاریخ تک یا فلاں رسالے میں اشاعت پا سکتا ہے. تو آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھ جیسوں سے, یا کسی بھی ایسے بندے کو گروپ پوسٹ میں یا وال پوسٹ میں ٹیگ کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں صاحب ہمیں آئیے اور بتائیے کہ اگر ہم لکھتے ہیں تو ہم کہاں پہ چھپیں. چھپنے کے لیے بہت سی جگہیں ہیں, چھپنے کے لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بہترین طریقے سے اور خوش اسلوبی سے چھاپتے ہیں, اچھے طریقے سے چھاپتے ہیں. بس یہ شرط ہے کہ آپ کا لکھا معیاری ہونا چاہیے. اس کے بعد جو مجھے دکھ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ نئے قلمکار کو, آج کے نئے قلمکار کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ جب وہ کسی کو ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ ایسا ان کے جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ بہت زیادہ خوشامد کرنا, چاپلوسی کرنا, کہ جب وہ اس روش کو اپنائیں گے تو شاید وہ زیادہ بہتری سے چھپ سکیں گے. گو کہ کئی جگہیں ہیں جہاں بھی یہ چیز جو ہے نا وہ اثر کر جاتی ہے. ایسے لوگ بہت سے ہیں جو چاپلوسی کو مانتے ہیں اور اس چیز سے اپنی آپ کو شان بڑھاتے ہیں کہ لوگ ہماری چاپلوسی کریں تو تب ہم چھاپیں. ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑ چکا ہے. لیکن یقین کریں کہ زیادہ تر مدیران بڑے ذمہ دار ہیں, وہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ ایک چاپلوس کا لفظ اور ایک ذمہ دار قلمکار کے لفظ کیا ہوتے ہیں, وہ دونوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. تو براہ کرم سب سے پہلے تو اپنے اندر سے یہ چیز نکالیں کہ آپ نے کسی کے لیے بھی کوئی چاپلوسانہ کوئی اس طرح کا عمل, فعل یا بات نہیں کرنی جس سے یہ جھلکے کہ آپ اشاعت کے لیے اور صرف اشاعت کے لیے کوشش کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے آپ ایک ذمہ دار قلم کار ہیں، چاہے آپ کا کچھ بھی شائع نہیں ہوا، لیکن آپ کی رائے بڑی مقدم ہے، آپ کی رائے بڑی محترم ہے، آپ کی رائے بذات خود بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ وہ ایک انسان کی رائے ہے، اور انسان کی کسی سوچ کو، انسان کے کسی خیال کو، انسان کی کسی بات کو ہم بے وقت نہیں گردان سکتے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے لکھے کو خود عزت دیں، اس کے بعد کوئی آپ کے لکھے کو، آپ کی سوچ کو تب عزت دے گا۔ اچھا یہ ہو گیا ایک موضوع۔ دوسرا موضوع اسی سے ریلیٹڈ ایک دوسرا موضوع ہے کہ خدارہ یہ کیا کیجئے کہ کبھی بھی اپنے اندر سے حسد کو نہ لے کے آئیں، اپنے اندر کسی سے مقابلے بازی میں نہ پڑیں، کسی سے حسد نہ کریں، اور جب بھی آپ سوشل میڈیا کی کوئی بھی بات اٹھائیں، گروپ بندی ہو، دھڑے بندی ہو، آپ اس میں نہ پڑیں، اس میں نہ شامل ہوں۔ اگر دو اچھے قلم کار آپس میں لڑ پڑے ہیں، کسی وجہ سے ان کی آپس میں نہیں بن رہی، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ اگر نہیں خاموشی اختیار کر پاتے، آپ کا قلم، آپ کے اندر کے الفاظ جو آپ کے اندر قلم کار پوشیدہ ہے، وہ آپ کو اکساتا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ کو اس بات کے اوپر رائے لازمی درج کرنی ہے، تو کوشش کریں کہ بے فکری سے غیر جانبدار ہو کر رائے دے دیں۔ ہاں وہ آپ کے پسندیدہ قلم کار کے حق میں ہو، ہاں وہ آپ کے پسندیدہ قلم کار کے حق میں نہ ہو، لیکن جو آپ کا تجزیہ ہو اسے خوبصورتی سے رقم کر دیں، مختصر لیکن پر اثر الفاظ میں، وہ الفاظ جو کہ کسی کی عزت کو کم نہ کریں، تو آپ کی بات کو اہمیت دی جائے گی، چاہے آپ ایک نو موز قلم کار ہی کیوں نہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا موضوع اہم، کہ جب بھی آپ یہ کریں کہ کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گروپ ہے جس کے اندر کسی قسم کا موضوع ڈسکس ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے اچھے لوگ، بڑے بڑے اہم اور معتبر نام آپ کی نظر کے اس کے اندر شامل ہیں، تو کوشش یہ کریں وہاں پہ ہمیشہ اچھی بات کریں۔ جب آپ ہر بات اچھی بات کریں گے تو اچھے لوگ آپ کی طرف ایک دم سے متوجہ ہوں گے، وہ کہیں گے اس بندے کا ہم نے نام تو پہلے نہیں پڑھا، نام تو پہلے نہیں سنا، لیکن اس کی بات بہت اچھی ہو رہی ہے، اس کا لہجہ بڑا پر اثر ہے، اس کے متعلق جو بھی ہم باتیں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مختلف لوگوں سے یعنی کہ اس کے متعلق سنا ہے، تو وہ ہمیشہ اچھا ہے۔ میں آپ کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، بہت معذرت مجھے بتانا پڑ رہا ہے بطور مثال، کہ جب میں لکھتا تھا یا جب میں نے لکھنا شروع کیا، تو میں اس سے پہلے جب مختلف رائٹرز کے ساتھ ایڈ تھا، تو میں کیا کرتا تھا کہ مختلف قسم کے رائٹرز، جو بڑے بڑے رائٹرز تھے میری نظر کے، میں ان کی وال کے اوپر ہمیشہ اچھی باتیں پوسٹ کرتا تھا۔ اگر انہوں نے اپنا کوئی مکالمہ لگایا ہے، اگر انہوں نے اپنا کوئی اقتباس شیئر کیا ہے، تو میں کیا کرتا تھا کہ میں اس اقتباس کو، اس مکالمے کا بڑا ایک خوبصورت سا جواب لکھتا تھا اپنی طرف سے، اور اس جواب کو اس مکالمے کے جواب در جواب میں بطور کمنٹ سینڈ کر دیتا تھا۔ تو لوگوں کو ایک دم سے لگا کہ یہ ایک لڑکا ہے کوئی عقیل شرازی، اور وہ جب بھی بات کرتا ہے وہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، بڑے اچھے لہجے میں بات کرتا ہے۔ تو تب لوگ اس طرف متوجہ ہوئے، بڑے بڑے اہم نام جیسے اشنا کوثر سردار، شہباز اکبر الفت اور دیگر بہت سے لوگ جو میری نظر میں قرات العین کے اندر بڑے بڑے نام تھے، ان سب نے جانا کہ ایک لڑکا ہے عقیل شرازی جو لکھتا تو نہیں ہے لیکن بہت اچھا لکھتا ہے، یعنی کہ اس کے کمنٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو تب یہ لوگ میری طرف متوجہ ہوئے، اور جب یہ لوگ متوجہ ہو گئے تو پھر میں نے کیا کیا، پھر میں نے اپنا اگلا پتہ پھینکا کہ میں نے اپنے اندر کا قلم کار باہر نکالا اور میں نے کہانی لکھنا شروع کر دی۔ اب یہ لوگ میرے کمنٹس کے مداح تھے یا اسی قدر کرنے والے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے میری کہانی کی بھی قدر کی۔ جب میں نے ان کو بتایا کہ یہ مکالمے میرے ذاتی تحلیق کردہ ہیں، تو انہوں نے ان مکالموں کی بھی عزت کی۔ تو آپ نے نتیجہ دیکھا کہ ایک میر سلاسل ایسا ناول جو کسی رسالے میں نہیں چھپا، جو کہیں پہ باقاعدہ شائع نہیں ہوا، ایک آن لائن شائع ہو کے وہ الحمدللہ اتنا پذیرائی پا رہا ہے کہ بہت جلد اس ناول کا ہندی ترجمہ کیا جائے گا ہندی زبان میں۔ بہرحال قصہ مختصر، جب آپ کوئی بھی اچھی چیز لکھتے ہیں تو وہ، یا کوئی بھی آپ چیز لکھتے ہیں، اگر وہ معیاری ہوگی تو وہ لازمی اپنی جگہ بنائے گی، اور اگر وہ معیاری نہیں ہوگی تو کوئی انسان آپ کو آگے نہیں لا سکتا۔ آپ کا لکھا ہی آپ کا دفاع کر سکتا ہے، آپ کا لکھا ہی آپ کو بچا سکتا ہے۔ دوسرا بڑا اہم اور بڑا پیارا موضوع ہے یہ، براہ کرم میں جانتا ہوں کچھ خوش قسم کی گفتگو ہے، شاید پرانے قلم کاروں کو اس میں کچھ بھی نہیں مل رہا، لیکن میں نے کچھ ایسے نئے قلم کاروں کو اتنا پریشان دیکھا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے۔ یہ میرے دل کا درد تھا، جب میں نے نیا لکھنا شروع کیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں اتنا پریشان ہوں، کاش مجھے پتہ چلے کہ میں نے کہاں چھپنا ہے، کاش مجھے کوئی ذریعہ پتہ چلے کہ اصل راہ کون سی ہے، کس طرف سے منزل کی طرف رستہ جائے گا۔ اچھا، تو میں نے آپ کو کچھ رسالوں کے نام بتائے، جو ویڈیو بعد میں دیکھیں گے جس طرح سے بھی آپ اس تھوڑا سا پورشن آگے کر لیجیے گا، جو آپ کو اپنے مطلب کی بات نہیں لگے گی اس بات کو گزار دیجیے گا، اور پھر سنیے گا کہ میں نے کن رسالوں کے نام بتائے ہیں، تو آپ ان رسالوں کو اپروچ کریں، ان میں چھپنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو بڑی عزت سے نوازیں گے وہ لوگ۔ اس کے بعد اب تھوڑی سی ہلکی پھلکی گفتگو ہے، اور گفتگو ہے کس کے متعلق، 2-3 شخصیات ہیں، کچھ لوگ ہیں، ان کے متعلق بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں،
اور ان میں سے سب سے پہلے ایک ہیں، آپ کو مجھے آپ کو تھوڑی سی شاعری سنانی ہے، اور وہ ہے ڈاکٹر صبا خان. ان کی ایک کتاب ہے میرے ہاتھ میں، محبت ہے صبا جیسی، اور یہ بالکل جھوٹ ہے. محبت صبا جیسی نہیں ہے، کیونکہ صبا ہی محبت جیسی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ بی بی رانی تھوڑے دن پہلے آئیں ادھر جناب لاہور، اور یہ اتنی بے وفا نکلیں کہ انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ عقیل بھائی میں گجرانوالا کراس کر کے، گجرانوالا ٹپ کے میں آگے جا رہی ہوں، اور میں آپ سے ملے بغیر جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، وہ تو میں نے مختلف قسم کی پوسٹ پڑھی لوگوں کی، افواہ کے جو سیمینار ہوا اس میں سے، کہ وہاں پہ جی ڈاکٹر صبا ہاں بھی موجود تھیں. بہرحال ان سے میری لڑائی ہے، ان سے میں ناراض ہوں، لیکن ان کی ایک شاعری ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے. اور مجھے ان کے متعلق یہ بھی کہنا ہے کہ آپ اگر یہ آپ کو کہتی ہیں نا یہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، تو یقین کریں آپ نے بالکل بھروسہ نہیں کرنا. یہ کوئی محبت نہیں کرتی کسی سے، اور یہ بات سب کو ایسے ہی کہتی ہیں کہ جو ہے نا مجھے آپ سے محبت ہے. بہرحال میں ڈاکٹر صبا خان کی ایک غزل آپ کو سناؤں گا، اور آپ نے وہ سننی ہے. اس کے بعد محبت صبا جیسی نہیں، قدیر نواز کہہ رہے ہیں، بالکل نہیں ہے یار، میں بھی کہہ رہا ہوں. اچھا، ارم عزیز شان کہتی ہیں، بالک قلم کی روشنی بہت عمدہ رسالہ ہے. اللہ رفعت آپا کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین. بالکل وہ رفعت آپا کا لگایا ہوا پودا تھا جو اس وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، الحمدللہ. ڈاکٹر صبا ہاں کو مینشن کریں، بالکل ان کا ذکر ہے تو ان کو مینشن ہونا چاہیے. اس کے بعد کچھ اور شخصیات کا ذکر ہے جو بڑی اہم ہے، اور وہ بھی سنیے گا. میں اچھے الفاظ میں نہیں کروں گا، آج میں برائیاں کرنے آیا ہوں. اچھا، غزل میں یہ کہتی ہیں، غزل ان کی سنیے گا. ایک تو ان کے مطلب بے وفائیاں چیک کریں کہ یہ کتنی بے وفا قسم کی انسان ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی انہوں نے اتنی اہم اور اتنی پیاری اور میری ایک پسندیدہ ترین غزل لکھ کیسے دی. پتہ نہیں، میں اکثر اپنی جب بھی کوئی فیس بک وال پہ تصویر یا فوٹو مجھے بائی چانس لگ جائے نا یہ بڑی اچھی آئی ہے یا کچھ بہتر آئی ہے، تو میں ہمیشہ ان کی وہ غزل کا ایک وہ کہہ لیں کہ مصرع کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، غزل کا ایک شعر ہے، میں یہی کہوں گا، غزل کا ایک شعر ہے، تو وہ میں لگاتا ہوں اپنی اس تصویر کے ساتھ. آپ سنیے گا، آپ اسے پہچان بھی لیں گے. کہتی ہیں جی، میرا ان سے جو رستہ جدا ہو گیا، میرا ان سے جو رستہ جدا ہو گیا، میں کہیں وہ کہیں لاپتہ ہو گیا. کوئی ڈھونڈے نگاہوں میں ان کے ذرا، کوئی ڈھونڈے نگاہوں میں ان کے ذرا، میرا دل تھا وہیں گم شدہ ہو گیا. عشق نے اس طرح ہم کو یکجا کیا. مجھے یہاں پہ ان کا تال میل بہت پسند آیا. عشق نے اس طرح سے ہم کو یکجا کیا، وہ رہا مجھ میں اور میں فنا ہو گیا. اپنی تصویر دیکھی تو رونا پڑا، اپنی تصویر دیکھی تو رونا پڑا، یہ میرے ساتھ کیا واقعہ ہو گیا. اور یہی میرا پسندیدہ ترین شعر ہے اس غزل میں سے. کیا، عشق نے اس طرح ہم کو یکجا کیا، وہ رہا مجھ میں اور میں فنا ہو گیا. اپنی تصویر دیکھی تو رونا پڑا، یہ میرے ساتھ کیا واقعہ ہو گیا. یہاں پہ غور کریں، بڑا ہی ایک بہترین ایک ان کا لہجہ ہے. اپنی تصویر دیکھی تو رونا پڑا، یہ میرے ساتھ کیا واقعہ ہو گیا. جس پہ جان سے زیادہ بھروسہ کیا، جس پہ جان سے زیادہ بھروسہ کیا، وہ ستمگر بھی اب بے وفا ہو گیا. آج دل کو ملا ہے بہت سا سکون. کیسے؟ آج دل کو ملا ہے بہت سا سکون، آج پنچھی کفر سے رہا ہو گیا. ان کے در سے ہوا جو میرا رابطہ، ان کے در سے ہوا جو میرا رابطہ، پھر وہی در میرا رہنما ہو گیا. واہ، بہت خوبصورت شعر ہے. ان کے در سے ہوا جو میرا رابطہ، پھر وہی در میرا رہنما ہو گیا. اس نے سیکھی مجھی سے محبت صبا، صبا یہ شعر آپ کے نام. اس نے سیکھی مجھی سے محبت صبا، یہ میرا دل تھا جو راستہ ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ نے ہم سے محبت سیکھی اور ہمارا دل آپ کے لیے رستہ ہو گیا، اور آپ ہمارے ہی گھر کا رستہ بھول گئیں. بڑی بے وفا ہو یار. بہرحال اللہ پاک آپ کا بھلا کرے. آپ بہت اچھی ہیں، آپ کی غزلیں بہت پیاری ہیں، لیکن آپ نہیں ہیں پیاری، پتہ نہیں کیوں نہیں لگتی. ایک اہم بات ڈاکٹر صبا ہاں کے متعلق یہ ہے، یہ لڑائی ہو ان کی کسی سے، کسی قسم کا اختلاف ہو، اللہ کے بندے وہ ہر بات، ہر ملبہ، سارا کچھ جو کچھ ان کی خطائیں، غلطیاں، کمیاں کزیاں ہوں گی، وہ ساری اٹھا کے آپ کے اوپر پھینک دیں گی. اتنے جھوٹے قسم کے الزام لگائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے. مطلب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو آپ لینے آئے تھے نا، آپ کو دینے پڑ جائیں گے اس لینے کے. تو یہ لینے کے دینے ڈالنے ہو نا، تو ڈاکٹر صبا ہاں سے آپ تھوڑا سا رابطہ بڑھا لیں، پیار محبت بڑھا لیں. ماشاءاللہ ملبہ اگلے بندے پہ ڈالنے پہ یہ ماہر ہیں. مجھے بالکل نہیں پسند یہ، پتہ نہیں کیوں میں ان کی شاعری کا فین ہو گیا، اور مجھے ان کے خیالات اچھے لگتے ہیں. انسان نہیں ہے اچھی، مطلب پتہ نہیں کس طرح کی ہیں، رویہ بہت ہے ان کا عجیب سا. ایک ان کی اور غزل،
اچھی ہے، مطلب بہت خوبصورت ہے. اس میں خرم بھائی کہہ رہے ہیں جی ہائے ماشاء اللہ سونا چشمانے بدور، بہت محبت میری جان آپ کی محبت ہے، اور ہر ایک سے بڑھ کر یہ لہجہ بہت ہی دل نشین ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ آپ سب لوگوں کا ساتھ میسر ہے، آپ کا پیار میسر ہے. عمیر ملک خوش آمدید پیارے بھائی. خرم بھائی آپ کے لیے بہت زیادہ محبت. غزل میں کہتی ہیں جی ڈاکٹر صبا، ہاں فرماتی ہیں، بڑی عزت سے کہہ رہا ہوں، چیر اپنا جگر بھی سکتی ہوں، چیر اپنا جگر بھی سکتی ہوں، جہاں سے میں گزر بھی سکتی ہوں. بس ایسی دھمکیاں لگا کے نا یہ اپنے ساتھ جوڑے رکھتی ہیں لوگوں کو. چیر اپنا جگر بھی سکتی ہوں، جہاں سے میں گزر بھی سکتی ہوں. یہ جو ہے آرزو کی سوکھی جھیل، یہ جو ہے آرزو کی سوکھی جھیل، اپنے اشکوں سے بھر بھی سکتی ہوں. ضبط کو آزمانے والوں سنو، ضبط کو آزمانے والوں سنو، خاک ہوں میں بکھر بھی سکتی ہوں. وہ جو وعدہ کیا تھا جینے کا، وہ جو وعدہ کیا تھا جینے کا. اچھا یہ بڑا اہم شعر ہے، اور یہ ان کی ذات کی عین جو ہے نا وہ تشریح کر رہا ہے. وہ جو وعدہ کیا تھا جینے کا، وہ جو وعدہ کیا تھا جینے کا، میں جو چاہوں مکر بھی سکتی ہوں. تو بھائی آپ تو مکر ہی جاتی ہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں بار بار. وہ جو وعدہ کیا تھا جینے کا، میں جو چاہوں مکر بھی سکتی ہوں. یہ جو تم مجھ میں زندہ رہتے ہو، یہ جو تم مجھ میں زندہ رہتے ہو، میں کبھی تم پہ مر بھی سکتی ہوں. واہ. اس قدر آؤ مت قریب میرے، اس قدر مت آؤ قریب میں، اس قدر آؤ مت قریب میرے، کوئی الزام دھر بھی سکتی ہوں. اللہ اکبر، میں نہیں آنا توبہ. اس قدر آؤ مت قریب میرے، کوئی الزام دھر بھی سکتی ہوں. آج میں سوچتی ہوں جو بھی صبا، آج میں سوچتی ہوں جو بھی صبا، کل کبھی کر گزر بھی سکتی ہوں، کل کبھی کر گزر بھی سکتی ہوں. تو دھمکیاں پہلے لگائیں اور بعد میں بتایا انہوں مذاق نہ سمجھا جائے، ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہمیں بہت مطلب ہو گیا یار. یہ ہیئر اسٹائل یہ کچھ بھی ہے، بس ایسے ہی رافی ہے. میں دکان سے آیا ہوں اور آگے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ گیا ہوں. بس اس سے مطلب کچھ خاص تیاری سے نہیں بیٹھا ہوا، پریشان نہیں ہونا. اچھا جی صوفیہ السلام علیکم بھائی. کتنے پیار سے برائی کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یار. یہ اسی پیار کے قابل ہیں. میں بڑے غصے میں ہوں، یقین کریں، ان کو پتہ ہے کہ میں اندر سے بہت ناراض ہوں ان سے. عمیر ملک واہ ہیئر اسٹائل، محبت ہے آپ کی یار. اگر آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے تب بھی آپ کی محبت ہے، اور اگر آپ کو نہیں لگ رہا تو پھر میں کیا کروں، بال ہی اتنے سے بچے ہیں سر پہ. ایسے بے نام سہاروں سے الجھ بیٹھی ہوں، ایسے بے نام سہاروں سے الجھ بیٹھی ہوں، جیسے حالات کے دھاروں سے الجھ بیٹھی ہوں. ایسے بے نام سہاروں سے الجھ بیٹھی ہوں، جیسے حالات کے دھاروں سے الجھ بیٹھی ہوں. ایسی تاریکیاں سونپی ہیں مجھے دنیا نے. اب دنیا کی برائی شروع ہو گئی ہے. ایسی تاریکیاں سونپی ہیں مجھے دنیا نے، جیسے میں چاند ستاروں سے الجھ بیٹھی ہوں. واہ 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 کمال. یہ ویسے مجھے بہت پسند آیا اور میں دوبارہ پڑھوں گا کہ ایسے بے نام سہاروں سے الجھ بیٹھی ہوں، جیسے حالات کے دھاروں سے الجھ بیٹھی ہوں. ایسی تاریکیاں سونپی ہیں مجھے دنیا نے، جیسے میں چاند ستاروں سے الجھ بیٹھی ہوں. واقعی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے ہمارے کم مانگے کا اتنا زیادہ جو ہے نا آگے سے ریٹرن مانگتے ہیں، اتنا زیادہ اس کی لاگت مانگ لیتے ہیں کہ شاید اتنی ہم دے نہیں پاتے، لیکن ہم سے وہ لاگت چھین لی جاتی ہے. کئی جذبے ایسے ہوتے ہیں کہ شاید ہم اتنا زیادہ لوگوں سے کچھ مانگتے نہیں جتنا ہمیں اس کے عوض افزانہ ادا کرنا پڑتا ہے. اچھا جی ڈاکٹر قدیر نواز صاحب کہہ رہے ہیں جی اب آپ بھی اب نہیں آئیں گی یہ. اب یہ بعد میں مطلب میری یہ دیکھیں گی اور پھر کہیں گی تم نے تو پورا مجمع اکٹھا کر لیا میرے اوپر، تم نے تو یہ کر لیا اور تم نے تو وہ کر لیا. خیر اچھا، اس کے بعد ایک شعر ہے، اس کے لیے مجھے اسپیشل ریکویسٹ کی گئی ہے بہت ایک خاص اور معزز اور محترم ہستی کی طرف سے. عدیل عادی ہیں کوئی، ان کا شعر ہے، اور ایک بڑی محبت سے مجھے ایک بندے نے ریکویسٹ کیا کہ آپ نے یہ شعر سنانا ہے اور میں سننا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کیسے پڑھتے ہیں. اور وہ شعر ہے جناب، اور مزے کی بات ہے مجھے وہ تھوڑا یاد کرتے ہوئے بھول رہا تھا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ جب میں اسے دہراؤں گا تو میں پھر بھول جاؤں گا. اچھا جی وہ شعر ہے، بیچ دینا کمائی عمروں کی، بیچ دینا کمائی عمروں کی، اس کی گلیوں میں جا کے گھر لینا. بیچ دینا کمائی عمروں کی، اس کی گلیوں میں جا کے گھر لینا. خودکشی کے کئی طریقے ہیں، خودکشی کے کئی طریقے ہیں، سب سے مشکل ہے عشق کر لینا.
تو جناب واقعی ایسا ہی ہے کہ خودکشی آپ کئی طریقوں سے کر سکتے ہیں، لیکن سب سے مشکل یہ ہے کہ آپ عشق کر لو، آپ کو لحظہ لحظہ لمحہ لمحہ تڑپ کے مرنا ہوگا۔ تو جناب ہم سب محبت کے مارے ہوئے لوگ، ہم سب اردو ادب سے وابستہ لوگ، چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے دل پہ محسوس کرنے والے لوگ، ہم کبھی بھی اتنے عام اور اس طرح کے نہیں ہوتے کہ ہماری کسی بھی بات کو رد کیا جائے۔ تو خدارہ پیارے لوگوں، ہمارے لیے محبت رکھا کیجیے۔ ہم جو نئے قلم کار ہوتے ہیں، ہم جو نو سیکھیے قلم کار ہوتے ہیں، ہمیں کبھی بھی ہماری تضحیق نہ کیا کیجیے، ہمیں یہ نہ کہا کیجیے کہ ہم کوئی کام نہیں کر پاتے، ہمارا لکھا معیاری نہیں ہے۔ جیسا بھی ہے، برا ہے بھلا ہے، ہمارے متعلق رائے دیا کیجیے، ہم سے پیار کیا کیجیے، ہم محبت کے بھوکے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی اس طرح سے خود سے جدا نہ کریں کہ ہمیں پچھتانا پڑے کہ ہم نے کیوں لکھنا شروع کیا۔ بہت معذرت، ایک فون مسلسل میرے پاس پڑا ہوا تھا اور بجے جا رہا تھا، فیملی میں سے تھا کسی کا، تو وہ مجھے دینا ہی دینا تھا ان کو، مجبوری بن گئی، اٹھ کے جانا پڑا۔ اف یو وانٹ ٹو ruin your life you will be died every moment in your life ritual۔ یار میری انگلش نہیں اتنی اچھی، پتہ نہیں، مطلب آپ، ویسے تو میں ایک انجینئر ہوں، پڑھا لکھا بندہ ہوں، لیکن مجھے انگلش اتنی خاص سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، کہاں جا رہے ہو گودا؟ پتہ نہیں یہ گودا آپ کسے کہتے ہو؟ عمر ملک صاحب سوری، آپ کی محبت، آپ کا شکریہ کہ آپ موجود ہیں۔ قدیر نواز بھائی وہ نہیں آنے والے۔ اس کے بعد ایک بڑا خاص، مطلب مجھے ایک موضوع پہ بات کرنی ہے، گفتگو تھوڑی ہٹاتے ہیں یہاں سے، اور وہ خاص موضوع یہ ہے کہ جب بھی کسی سے آپ جدا ہو جائیں نا، جب بھی آپ کسی سے بچھڑ جائیں، کسی سبب دور ہو جائیں، تو کوشش کیا کریں کہ آپ کے دل میں محبت باقی رہے، کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ہو جہاں سے وہ جانے والا لوٹ سکے، کوئی نہ کوئی ایسی جگہ موجود ہونی چاہیے جہاں پہ وہ دوبارہ آئے تو ٹھہر سکے۔ کبھی بھی اپنے دل کو کسی سے بھی اتنا خالی نہ کریں، کبھی بھی اپنے دل کو کسی سے اتنا خالی نہ کریں کہ دوبارہ بھرنے کے لیے، دوبارہ ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہ بچے۔ جو جانے والے ہوتے ہیں، جو ہمارے دل سے اتر جاتے ہیں، کوئی ایسی سیڑھیاں لازمی بنائے جو خفیہ ہوں، جہاں سے واپسی کا راستہ ضرور ہو۔ پتہ نہیں کیوں زندگی بڑی مختصر ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے دلوں میں چور دروازے رکھنے چاہیے، جہاں سے ہم کسی کو اتار چکے ہوں نا، واپسی کا راستہ بھی ضرور دیں اور دل میں رکھیں واپس ان لوگوں کو۔ کوئی پتہ نہیں یار کہ ہم لوگوں نے کب کہیں پہ بھی گزر جانا ہے، کب ہم ایک دوسرے کو یاد کر رہے ہوں، ہم سوچ رہے ہوں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں لمبی لمبی پوسٹ لکھ رہے ہوں ہمارے جانے کے بعد، تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی اپنے اندر جتنی انائیں اور جس طرح کی چیزیں ہیں وہ مار دو۔ ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں اور ضرور دوں گا، وہ لوگ جو مجھ سے بلا وجہ کی نفرت کرتے ہیں ان کے لیے میں اپنے اندر، آپ کو لگتا ہے اگر کہ میں بہت برا انسان ہوں، تو آپ کی اس رائے کا شکریہ جو آپ میرے متعلق رکھتے ہیں، لیکن کبھی ضرور ان چیزوں سے، ان باتوں سے ہٹ کے مجھے پرکھیے گا کہ جو زاویے آپ کے ہیں، جو پہلو سے آپ مجھے سوچتے ہیں، کبھی اس پہلو سے ہٹ کے بھی سوچیں کہ میں کس طرح کا انسان ہوں۔ آپ نے کسی سے سنا میں ایسا ہوں اور آپ نے مجھ سے نفرت کر لی، یار یہ آپ نے بہت زیادہ زیادتی کی میرے ساتھ۔ آپ مجھ سے جڑیں، مجھ سے وابستہ ہوں۔ میں نے اپنی پروفائل میں، اپنی بایو میں لکھ کے رکھا ہے کہ محبت کرنے کا ظرف ہو اگر تو مجھ تک آنا، وگرنہ ہم اجنبی ہی بھلے۔ میں تو بلاتا ہی ان لوگوں کو جو مجھ سے محبت کر سکیں، کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں بہت اچھا انسان ہوں یا ایسا ہوں یا ویسا ہوں۔ میری اچھائی، میری ذات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ موجود ہے، بس برائیاں زیادہ ہیں اور اچھائیاں کم ہیں، لیکن سٹل بہت سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ میں بات کروں تو وہ اس بات کے لیے ٹھہرتے بھی ہیں، اس سے بغور سنتے بھی ہیں، پھر اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں۔ تو اگر میں اتنا ہی برا ہوتا، اگر میرے اندر اتنی ہی خامیاں ہوتی، اگر میں اتنا ہی گھٹیا ہوتا، تو کبھی بھی اتنے چاہنے والے میرے ساتھ نہ ہوتے۔ تو کبھی کوشش کریں آپ ان لوگوں سے جڑ کے دیکھیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے دور جانے والا کوئی مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوگا، تو میں اس خیال سے متفق نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے جو لوگ مجھ سے دور جا چکے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زاویے سے وہ اب بھی میری عزت کرتے ہیں، وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے جب کبھی میں ان سے ملوں گا وہ ہم اچھے طریقے سے ملیں گے، کم از کم میں تو انہیں ضرور بڑے بہترین سلیقے سے ملوں گا، انہیں لگے گا ہی نہیں کہ ہم ان سے ناراض تھے یا یہ ہم سے خفا تھے۔ تو انہی باتوں کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ میں آپ سب سے رخصت لیتا ہوں۔ مجھے کچھ اہم باتیں آپ سے اکثر کرنا ہوتی ہیں، اور آج کے بعد انشاءاللہ میں لائیو ہی آیا کروں گا۔ میں بڑا کم لکھ پاتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا میں بہت زیادہ مصروف انسان ہوں، اور میں اپنا ان باکس چیک نہیں کر پاتا، میں کسی کو جواب نہیں دے پاتا، بر وقت رابطہ نہیں کر پاتا، ان سب چیزوں کے لیے معذرت۔
ایک اہم ہستی کا ذکر کرنا تھا لیکن وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں. جب وہ جس دن وہ کسی لائیو سیشن میں موجود ہوئے تو میں انشاءاللہ ان کے بارے میں بات کروں گا. آپ سب کو کچھ بتانا ہے کسی کے متعلق اور وہ بڑا ضروری ہے. تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ دور جانے والوں کے متعلق محمد ریاض بلوچ کہتے ہیں جی مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں، یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو، پہلے سب سے پہلے تم تھے، اب تم سب سے بعد آتے ہو. بہت اعلیٰ، مزہ آیا یار، بڑا اچھا ہے. محمد ریاض بلوچ آپ بڑا اچھا بولتے ہو، آپ بڑا اچھا لکھتے ہو ماشاءاللہ یار. آپ کو لاف ریئیکٹ، اچھا تھینک یو. عمدہ پیغام قدیر نواز، تھینک یو سو مچ جناب. ریاض بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں جی بہت پیارا انداز، آپ کا شکریہ، آپ کی محبت ہے. اور یہ اوپر کیا لکھا کسی نے، یہ مجھے پڑھنے دیں. اچھا جی یہ تو قدیر بھائی کی میسیج ہے کہ اب آ جائیں دیکھ لو بدلہ لے رہا ہے بھائی، مجھے لگائی بجائی کا الزام مت دینا پھر. اچھا جی اس کے بعد ارم عزیز بہن کے میسیج ہیں، ٹھیک ہے ہو گیا کلیئر. اچھا جی کیپ شائننگ بائی جلول بخش. جلول یار تم بہت پیارے ہو، تم دور بہت ہو، تم پہ پیار بھی بڑا آتا ہے. پاکستان آؤ تو مجھے ضرور ملنا، بڑی محبت آپ کی. جزاک اللہ خیر، آپ اہم ہیں، آپ ہمیشہ موجود رہیے گا، کبھی بھی اپنی محبت کو جدا نہ کیجیے گا. میرے لیے آپ ہمیشہ شفیق رہیے گا، میرے لیے آپ ہمیشہ مہربان رہیے گا. تو پیارے دوستو انہی سب مثبت باتوں انہی سب پیار بھری باتوں کے ساتھ آپ سب کو خدا حافظ. آپ سب کا شکریہ. میں نے جو کچھ بھی کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں. کچھ اہم باتیں تھیں جو نئے قلم کاروں کے لیے تھیں، اس ویڈیو کی ابتدا میں موجود ہیں. جو بھی مجھے سنے بعد میں تو براہ کرم اگر آپ کو لگتا ہے کہ نئے قلم کاروں کے لیے جو میں نے پیغام دیا ہے وہ آپ کو سننا چاہیے تو آپ ضرور سنیں. دعا میں یاد رکھیے گا، اپیل دعا ہے. خدا حافظ.